جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، 10واں پارہ سورہ توبہ، 18 اور 19 آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس ایسے شعار کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اسلام کا بہت بڑا شعار ہے، اور وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں مسلمان ایک دن اور رات میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی اسلام کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اپنی رہائش بنانے کا نہیں کیا، بلکہ آپ جب مدینہ میں گئے تو عارضی طور پہ آپ نے اپنی رہائش ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھی، اور آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کیا۔ آپ نے مسجد کے لیے ایک قطعہ زمین خریدا، حالانکہ جن کی وہ زمین تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ ہم یہ مفت میں ہی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی قیمت نہیں لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ ویسے نہیں لوں گا، قیمتاً لوں گا۔ اور مسجد کی سب سے پہلی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید کے مسجد کے لیے وقف کی۔ اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق جس طرح مسجد میں توسیع ہوتی گئی، پھر اور صحابہ نے بھی حصہ لیا، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا جو پلاٹ خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں یہ سعادت آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہی فرما رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فاقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، انما یامر مساجد اللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی عظمت ہے اسلام میں، اسی طرح مسجد کی بھی بہت بڑی عظمت ہے۔ ہم نے تو مسجد کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ مسجد کی عظمت کو سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھیں، مسجد کی عظمت کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں کہ اس وقت مسجد کا مقام معاشرے میں کیا تھا۔ اسلامی معاشرے میں جو مسجد کی حیثیت تھی، مسجد کی جو وقت اور مسجد کی جو عظمت تھی، وہ کسی اور جگہ کی عظمت نہیں تھی۔ اور یہ عظمت اس کی کیوں بنی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، انما یامر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس طرح اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اللہ کی عظمت ہے، اسی طرح اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے مسجد کی عظمت بھی بن گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 30ویں پارے میں بھی یہ فرماتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یعنی یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور یہ کیوں تعمیر کی جاتی ہیں؟ تاکہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سب سے پہلی بات کہ مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر اور تعمیر کے بعد مسجد کی آبادی، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ سعادت کن کو حاصل ہوتی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یعنی مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی، مسجد کو آباد کرنا، یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے وہ ڈرتے نہیں۔ ان کو اگر ڈر ہے تو وہ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ کسی اور کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فلیشہدوا لہ بالایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو مسجد کے ساتھ محبت ہے، اس کا مسجد میں
بہت زیادہ آنا جانا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، فَلْيَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ مومن ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کو مسجد کے ساتھ محبت ہے، مسجد کے ساتھ جس کا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایمان کی تم گواہی دے دو۔ اور تیسری بات اس میں جو ہے، جو مسجد کی آبادی کا، مسجد کی تعمیر کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ کی نظر میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی نظر میں یا جن کے دل میں مسجد کا احترام نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، بلکہ بعض اتنے بھی ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مسجدوں میں یہ لکھ رکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں فلاں فلاں مسلک کے آدمی وہ نہیں آ سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسجد کس لیے ہے؟ مسجد تو ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی ایسے لوگ جو مسجدوں کی آباد کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں یا مسجدوں میں آنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کچھ مسجدیں آج ہی کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک مسجد ایسی بنی تھی جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسجد اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو مسجد اس نیت سے بنائی جاتی ہے تو لا تقم فیہ مسجدا ابدا، یعنی آپ ایسی مسجد میں کبھی نہ جائیں اور مسجد کا مقصد جو ہے
وہ تو ہوتا ہے فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد کی تعمیر اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر بلند کیا جائے، یسبح لہ فیہا، یعنی اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، صبح اور شام اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ مسجد ہی وہ مقام ہے کہ جہاں امیر اور غریب کی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد میں جب آتے ہیں وہاں مزدور بھی آتا ہے، وہاں مالدار بھی آتا ہے، لیکن جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد اونچ نیچ کی، امیر غریب کی تفریق کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیحات صبح شام بیان کی جائیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ اس میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو خاص طور پہ یہ حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وَيُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، محلوں میں بھی مسجدیں بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اسلام کا بہت بڑا قلعہ ہے، مسجد اسلام کا بہت بڑا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ خلفائے راشدین تک مسجد یہ عبادت کا کام بھی دیتی تھی، مسجد یہ پارلیمنٹ کا بھی کام دیتی تھی، مسجد عدالت کا بھی کام دیتی تھی، مسجد یہ صدر کی مقام صدر یعنی ایوان صدر جسے کہتے ہیں اس کا بھی اسے درجہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے، مسجد میں بیٹھ کے ہی جنگ کے لیے کفار سے لڑنے کے لیے وفود کو بھیجا جاتا۔ اور مسجد
کہ 12 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ وہ بازار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا وجاء الى المسجد فإنه زائر اللہ، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، تو پھر جس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اپنی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کا خیال رکھے۔ یعنی جب انسان مسجد میں آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ایک مومن کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفساخ کتاف او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، یہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ پرندے کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی مسجد بھی کوئی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عالی شان عمارت جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک بہت بڑی سعادت دی گئی ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اسلام لوگوں تک پھیلتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد الموت، یعنی وہ اعمال جن کا ثواب، جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ ہم بڑی بڑی فیکٹریاں لگاتے ہیں، کیا کسی فیکٹری کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے؟ جب دنیا سے انسان جاتا ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک وہ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم
ایسی فیکٹری لگانا چاہتے ہو جس کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی پہنچے، وہ کیا ہے؟ وہ مسجدن بنا ہو، وہ مسجد ہے جس کو انسان نے بنایا ہو۔ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد الموت علما علمہ وولدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کر جاؤ، کسی کو دین کی تعلیم دے دو، نیک اولاد چھوڑ جاؤ، یا کسی کو قرآن کا وارث بنا دو، یا مسجد بنا کے چھوڑ جاؤ۔ تم دنیا سے جاؤ گے، تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا، تمہیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے دن میں اپنے سائے تلے جگہ دے گا کہ جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ ہوگا ہی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب انصاف کرنے والے بادشاہ کہاں ملتے ہیں؟ وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اور تیسرا وہ شخص راجل معلق قلبہ فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی اس کا مسجد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر وہ مسجد سے جاتا ہے تو پھر اس کا دل یہ چاہتا ہے میں جلدی مسجد میں جاؤں۔ فرجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے لیے، اگر جدا ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے لیے۔ اور ایک وہ آدمی جسے ایک خوبصورت حسب و نسب والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے فإنی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کو جب دعوت دی گئی، حسب والی عورت تھی، منصب والی عورت تھی، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، قال معاذ اللہ، تو مجھے یہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، میں کہتا ہوں میرا رب دیکھنے والا ہے۔ اور چھٹا آدمی وہ ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اتنا پوشیدہ کر کے کرتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔
اور ساتواں آدمی وہ ہے ذاکر اللہ خالیا ورجل ذاکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ رات کی علیحدگی میں الگ جگہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ بہت بڑا مقام ہے مسجد کا، اور جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام بھی بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ صبح صبح فلاں جگہ جائے اور اسے عمدہ قسم کی 2 اونٹنیاں مل جائیں، نہ وہ چوری کی ہو نہ وہ کسی سے چھینی گئی ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس طرح کا مال تو اسے ملے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کیا کرو، مسجد میں جاؤ، 2 آیتیں سیکھ لو، 2 ہنڈیاں مل جائیں گی، 3 آیتیں سیکھ لو، 3 مل جائیں گی، 4 سیکھ لو، 4 مل جائیں گی۔ یہ جتنا بڑھاتے جاؤ گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کہیں رسول اللہ نے فرمایا من غدا الی المسجد او راہ اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ کلما غدا او راہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے یا شام کے وقت مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح اور شام اس کی مہمان نوازی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجدیں جنت کے باغیچے ہیں، جب ان باغیچوں میں جاؤ تو پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا پھل کھائیں؟ آپ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو مسجد میں دیکھا تو آپ نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں یہ جو قسم اٹھائی ہے مجھے یہ نہیں تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، آپ نے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے جو انعامات ہیں، جو احسانات اللہ نے کی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی ان کو قسم دے کے پوچھا کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں تو آپ فرمایا مجھے تمہارے اوپر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن میں نے جو یہ بات کہی ہے یہ اس لیے کہی ہے کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل بھیجا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ان لوگوں کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہوں۔ باہ اللہ بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ایک دفعہ وہ بازار میں گئے، مدینہ کے بازار میں، تو کہنے لگے کہ اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو؟
تو لوگ بڑے حیران، وہ اپنی دکانیں چھوڑ کے مسجد میں گئے تو وہاں انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، تو وہ واپس آئے، آ کے کہنے لگے اے ابو ہریرہ ہمیں تو وہاں کچھ نہیں نظر آیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، کچھ لوگ نفل پڑھ رہے تھے، کچھ ذکر اذکار کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، حلال حرام کے مسائل بتا رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے، یہ دین رسول اللہ کی وراثت ہے۔ اوصیکم بکتاب اللہ ہے وسنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا وصیت کی کہ اے میری امت کے لوگوں، کتاب اللہ کو تھام لینا، میری امت میری سنت کو تھام لینا۔ اور یہ تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ چیزیں مسجدوں سے ملتی ہیں۔ تو یہی رسول اللہ کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ کی وراثت سے کچھ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔